کو جو عالی شان مقام اور جو عزت و مرتبے والا اللہ رب العزت ان کو وہاں مقام عطا فرمائے گا، وہ ساری دنیا اس کو دیکھ کر خوش ہوگی اور تعجب کرے گی۔ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے جڑنا چاہیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن مجید کو سیکھیے، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن سیکھیں، اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ اس کو درست طریقے سے پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، اس لیے کہ عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور بعض اوقات جب عربی زبان کا لفظ ادا کیا جاتا ہے تو اگر اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی اور اس کا بولنا صحیح نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب عالم فاضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہاں اس شہر میں آ کر، اس علاقے میں آ کر اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی توفیق سے نوازا ہے کہ ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر یہ انہوں نے یہاں قرآن کی بہار لگا دی ہے، اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اور کتنے بچوں نے حفظ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، ان کو برکت دے، ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ وہ فضیلتیں اور عزتیں عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کے والدین کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے لیے اللہ کا پیغام ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ تو بھائیو، اختصار کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے پہلے سارے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کی جو تعلیم ہے اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کا زبدہ اور افشردہ اللہ رب العزت نے اس میں جمع کر دیا۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین۔ یہ تنزیل رب العالمین اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ نزل به الروح الامین، روح الامین جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں۔ علی قلبک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے، اور لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں۔ انذار کا معنی ہوتا ہے جو غافل ہے اس کو متوجہ کر دیا جائے، جو سویا ہوا ہے اسے بیدار کر دیا جائے، جو بے دھیان ہے اس کو آگاہ کر دیا جائے، یہ انذار ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہیں اس قرآن کے ذریعے میں آپ کو بھی خبردار کرتا ہوں، وَمَن بَلَغَ، اور قیامت تک جن تک پہنچے گا ان سب کو میں خبردار اور آگاہ کرتا ہوں۔ تو وہی لیے حاضر قرآن، یہ قرآن اللہ نے میرے اوپر وہی فرمایا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ آپ کو بھی ڈرائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، ان تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پہنچایا۔ وَمَن بَلَغَ، اور پھر جن تک یہ پہنچے گا، آج ہم تک یہ قرآن مجید پہنچا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئے جبریل امین، اور جبریل امین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا اور پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، اور پھر صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے اتباع تابعین کو پڑھایا، انہوں نے تبع الاتباع کو پڑھایا، اور اسی طرح یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں اسی سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہیے، اس گروہ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ کون سا گروہ؟ اہل القرآن، قرآن والے، قرآن کے الفاظ کو سیکھنے والے، قرآن کے معانی اور مطالب کو سیکھنے والے، اور قرآن مجید کے مطابق عمل سیکھنے والے، قرآن مجید کے مطابق عمل سیکھنے والے، قرآن کا اخلاق، قرآن کا مطلوب زندگی کا طریقہ، اور قرآن مجید کے مطلوب معاملات جن کے اندر سچائی ہو، جن کے اندر خیرخواہی ہو،
جن کے اندر لوگوں کے ساتھ احسان اور لوگوں کا بھلا ہو. یہ قرآن مجید تعلیم دیتا ہے کہ انسان اللہ کے حق کا بھی پہچاننے والا اور اس کو ادا کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بھی پہچاننے والا اور اس کو ادا کرنے والا ہو، ماں باپ کا بھی حق پہچانے اور وہ بھی ادا کرے، رشتہ داروں کا بھی حق پہچانے وہ بھی ادا کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی حق پہچانے وہ بھی ادا کرے، انسانوں کا جو حق ہے وہ بھی پہچانے اور وہ بھی ادا کرے. قرآن مجید اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. یہ اللہ رب العزت نے ہدایت اتاری ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تذکیر اور یاد دہانی ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان بھولا ہوا ہے، جس سے انسان بے توجہ ہے، جس پر انسان کا دھیان نہیں ہے، اللہ رب العزت نے وہ حقیقتیں اور وہ حقائق اس کے اندر بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان باخبر ہو جائے، انسان آگاہ ہو جائے. اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ایسا علم عطا فرمایا ہے جس کے ساتھ انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، جس کے ساتھ انسان کو ایک ایسی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان چیزوں کی حقیقت پہچاننے لگتا ہے، حقیقت شناس ہو جاتا ہے، حقیقت بین ہو جاتا ہے اور حقیقت کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے، حقیقت کو اپنانے والا ہو جاتا ہے. یہ بصیرت ہے، یہ دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور یہ دل کے کان کھولنے والا ہے. اور یہ بہت ہی پرتاثیر اور بہت ہی زوردار اور بہت ہی قوت والا کلام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا اور پہاڑ اس کے مخاطب ہوتے تو اس کی یہ تاثیر تھی اور اس کے اندر یہ تفعیل اور یہ کار اس کے اندر یہ اللہ رب العزت نے قوت اور تاثیر رکھی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل پہاڑ پر اتارتے لرأيته تو آپ دیکھتے خاشعا پہاڑ اپنے آپ کے اندر نیچے ہو جاتے، دب جاتے. خشاع کا معنی ہوتا ہے کوئی نیچے ہو جائے، کوئی بلندی سے نیچے آ جائے. متصدعا اور یہ سنگلاخ پہاڑ، یہ سنگین پتھر یہ پھٹ جاتے ہیں قرآن مجید کی تاثیر سے. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے. تو پہاڑ دب جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. تو قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے. یہ اللہ رب العزت کا واعظ ہے، یہ اللہ کی یاد دہانی ہے. اس لیے قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح کریں اور قرآن مجید کا معنی مفہوم بھی سمجھیں اور پھر قرآن مجید کے مطابق عمل بھی کریں. یہ کتاب عمل کے لیے آئی ہے، اس کو انسان اپنی زندگی کا رہنما بنائے، اپنی زندگی کا دستور اور اپنی زندگی کا نظام حیات بنائے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آج مسلمانوں کے اندر قرآن کے متعلق بڑی بے توجہی ہے. نہ قرآن والا عقیدہ سمجھتے ہیں، نہ قرآن والا طرز زندگی سمجھتے ہیں، نہ قرآن والے اخلاق سمجھتے ہیں اور نہ قرآن والی معیشت سمجھتے ہیں اور نہ قرآن والی سیاست سمجھتے ہیں، نہ قرآن والی معاشرت سمجھتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اپنی مرضی کی ہے، رسم و رواج کی ہے. کوئی ہندوانہ رسمیں ہیں، کوئی عیسائیوں کی رسمیں ہیں اور کوئی اور کافروں اور ملحدوں کی رسمیں ہیں جو ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہیں. نہیں، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو قرآن مجید کے مطابق چلنا چاہیے. جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کا معنی عبداللہ ابن مسعود نے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے. عبداللہ ابن عباس تو وہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ابھی بڑی عمر کے نہیں تھے، چھوٹے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن آئے اور ان کی خالہ تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے پاس رات گزاری اس کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسے گزرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمول ہوتے ہیں اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے رات کو. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ وہ تکیے کے لمبی سائڈ پہ سو گئے اور میں اس کی چوڑی سائڈ پہ سو گیا، یعنی دوسری طرف. پھر میں بظاہر سویا ہوا تھا لیکن میں جاگ رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. تو
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا، مسواک رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو وضو کریں گے، اور یہ پانی ہے اور یہ آپ کی مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پھر میں بھی اٹھا اور میں نے بھی وضو کیا، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو جو جب نماز پڑھتا ہے انسان تو جو آدمی ہوتا ہے نا اس کو دائیں طرف آ کے کھڑے ہونا چاہیے، قبلے کی طرف جو کھڑا ہے امام اس کی دائیں طرف آ کے دوسرے کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا ایسے سر سے، مجھے اپنی اس طرف کھڑا کر دیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے لیے پانی اور یہ آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں آپ کا مصلی وغیرہ جو بچھایا ہے یہ عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا دی، کیا دعا دی؟ اللہ اکبر، یا اللہ اس کو جاگیر دے دے، یا اللہ اس کو پیسہ فراوانی کے ساتھ دے دے، یا اللہ اس کو یہ دنیا کے اندر وہ عہدہ اور منصب اور کوئی دنیا کے اندر ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت سے خوش ہو کر کہا کیا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ اس لیے کہ جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کو اللہ خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ جاگیریں، جائیدادیں، ممبریاں، قومی اسمبلی کی ممبری، اس کی کامیابی صوبائی اسمبلی کے اندر وزیر، مشیر یا کوئی اور، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کا رسول کا فرمان سچ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتے ہیں کیا دیتے ہیں اس کو؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دین ہے اصل خزانہ، یہ دین ہے اصل عزت، یہ دین ہے اصل اللہ رب العزت کے ہاں اور اس دنیا کے اندر جو مکان، جو انسان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور جو انسان کی حیثیت اور جو انسان کا دنیا کے اندر سٹیٹس ہے وہ دین سے بنتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ جو دین والا ہے، دین کے خدمت کرنے والا ہے، دین کے ساتھ وابستہ ہے، وہ باہری نظروں میں وہ پست ہے، باہری نظروں میں وہ نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ، دین کے ساتھ لوگوں کو رفعت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عزت دیتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان والے ہیں اللہ ان کو بلندیاں دیتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ انسان کو عظمتوں کے ساتھ اور بلندیوں اور رفعتوں کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے۔ اس لیے ایمان کی طرف آنا چاہیے اور علم کی طرف آنا چاہیے، اور علم کیا ہے؟ علم ہے قرآن و سنت، علم ہے کتاب و حکمت۔ العلم قال اللہ قال رسول، علم یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ وقال الصحابۃ هم اولو العرفان، هم اولو العرفان، اور یہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ سے سیکھ کر ہم تک پہنچایا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس علم سے نوازا تھا ان کی بات، یہ ہے اصل علم۔ العلم قال اللہ قال رسولہ وقال الصحابۃ هم اولو العرفان بل علم نسبک للخلاف جہالۃ، اور یہ علم نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اور صحابہ کے عمل اور طریقے کے خلاف تو ان سے اختلاف کر کے اور ان کی مخالفت کر کے اپنی طرف سے کوئی عقلی بات، کوئی منطقی بات، کوئی فلسفہ یا کوئی دنیا کا جو مسلمہ طریقہ ہے اس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مقابلے میں پیش کرے، صحابہ کے مقابلے میں، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم، یہ ہے العلم، سب سے اعلیٰ، سب سے سچا، سب سے یقینی قطعی علم، جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جو انسان کو حقیقت شناس بنا دیتا ہے۔ جس کے پاس یہ علم نہیں وہ کتنا بڑا سائنسدان ہو، کتنا بڑا فلاسفر ہو، کتنا بڑا دانشور ہو، وہ جاہل ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہے، وہ اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے۔ قرآن روشنی ہے اور جو قرآن سے دور ہے وہ اندھیرے کے اندر ہے، وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا، اس کو راستہ نہیں پتا، نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اور جس کو قرآن ملا ہوا ہے اس کو اللہ رب العزت نے راستہ دے دیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکاتا ہے
اللہ کے ساتھ محبت کا اور تواضع اور خشوع اور تذلل کا اور خشیت اور انابت کا تعلق قائم کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کو اپنی رضا سے نوازتا ہے، اور پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل و انعام سے یہ جنت کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل القرآن امامہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، قرآن کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے، قرآن سے پوچھ پوچھ کے کرتا ہے، جو قرآن کہتا ہے اس کو مانتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، جعلہ امامہ اپنے آگے رکھتا ہے، اور امامہ بھی پڑھا گیا ہے، اس کی قرات ایک امامہ بھی ہے، جو قرآن کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے، اپنا گائیڈ بنا لیتا ہے، اپنا پیشوا اور امام بنا لیتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور من جعلہ وراء ظہری، جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس سے منہ موڑ لیا، اس کو اللہ اکبر ہماری زبان میں کہتے ہیں کٹ کر دیتے ہیں، قرآن کو اللہ اکبر اس نے پشت دکھا دی، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تو وہ پھر قرآن اس کو ہانک کے نعوذ باللہ جہنم کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے اور قرآن کو ہمارا رہبر و امام بنائے، ہمارے لیے حجت و برہان بنائے، اور ہمارے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے اور قرآن کی ہدایت حاصل بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کو سمجھنا چاہیے قرآن ہمیں کیا دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید نے اللہ کا حق بتایا، یہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور اللہ کا جو مقام ہے وہ صرف اسی کے لیے خاص ہے، وہ الواحد الاحد، وہ ایک ہے اور یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لا ند لہ ولا ضد لہ، نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے اور نہ کوئی اس کے مخالف ہے جو اس کے مقابلے میں آ جائے، سارے اس کے سامنے کمزور، سارے اس کے سامنے ہیچ اور نیچ، سارے اس کے محتاج، وہ غنی اور سارے فقیر، وہ غنی اور سارے کمزور اور وہ قوی عزیز، زبردست قوت والا اور غالب رہنے والا، المتکبر، اپنی بڑائی دکھانے والا، اور بڑائی اس کا لباس ہے، بڑائی اس کی الکبریاء اور ردائی، اللہ نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے، اللہ اکبر، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا لباس ہے، یہ اللہ کا لباس ہے۔ جو کوئی اپنے دل میں بڑا بنتا ہے یا اپنے دل میں بڑا اونچا بنتا ہے، اللہ رب العزت پہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کا واعظ آیا ہے۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو پگھلانے والی چیز، دلوں کو نرم کرنے والی چیز، انسان کے دل کے اندر سوز و گداز پیدا کرنے والی چیز۔ قرآن ایسی چیز ہے، واعظ ہے، اللہ کا واعظ ہے۔ آپ ہمارے واعظین اور ہمارے مبلغین اور ہمارے خطباء کا ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں آواز، دل پر اثر ہوتا ہے، دل پگھلتا ہے، انسان کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے ان کے آواز سن کر۔ یہ تو اللہ کا واعظ ہے، اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کے مطالب اور حقائق کیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جو انسان کی نفسیاتی بیماریاں ہیں، انسان کے قلب و روح کی بیماریاں ہیں اور انسان کی ذہنی بیماریاں ہیں، قرآن ان کا علاج ہے، ان کے لیے شفا ہے قرآن، شفاء لما فی الصدور۔ جو ذہنی اور قلبی، روحانی اور فکری بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ہے قرآن، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں قرآن ان کا بھی علاج ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالشفاءین، دو چیزیں ہیں جو شفا کا منبع اور سرچشمہ ہے، ان سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ایک فرمایا القرآن، یہ قرآن مجید ہے، انسان رات کو اٹھے قرآن مجید لے کر تلاوت کرے تہجد کی نماز میں، اور اگر حافظ نہیں ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے رات تہجد کی نماز میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی شفا رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے، یعنی رات کو قیام کرتا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس سے انسان کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا مطردۃ للداء عن الجسد، جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، منہات عن الاثم، اور انسان کو تقوی شعار بنا دیتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا انسان کے لیے مرغوب اور محبوب بن جاتا ہے، گناہ کی طرف جانا انسان کے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ بن جاتا ہے، انسان اس کی طرف نہیں جاتا۔ اور اللہ اکبر، یہ اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو قرآن جسمانی شفا کے لیے بھی ہے اور روحانی اور قلبی اور عقلی اور فکری
روحانی شفا کے لیے بھی قرآن مجید موجود ہے، شفاء لما فی الصدور وہدن، اور قرآن ہدایت رہنما ہے، سب لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدن للناس۔ لیکن اس کی رہنمائی کو قبول کون کرتے ہیں؟ اس کی رہنمائی سے مستفید کون ہوتے ہیں؟ اس کی رہنمائی سے مستفید ہو کر کامیابی، عزت، اللہ کی رضا اور جنت، اللہ کی رحمت، یہ کون ہے جو اس کو سمیٹتا ہے؟ کون ہے جو اس سے بہرہ مند ہوتا ہے؟ کون ہے جو اس کو اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے؟ کون ہے جو اس کو اپنے حصے کے لیے قبول، اس میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ المتقین، تقوی شعار لو، تقوی شعار لو، جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، اور اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرنے والے، اور ہر وقت اس چیز کے اندر سوچ وچار رکھنے والے کہ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ تقوی ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کو رحمت کا چشمہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے کے لیے جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، بے حد مہربان، جس نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، وانصتوا، خاموش ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تو قرآن مجید کے سننے سے تم پر اللہ کی رحمت آئے گی، تمہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ قرآن سننے والوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں، تو قرآن کا سننا بھی رحمت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، کسی دارالقرآن میں، کسی قرآن کی تعلیم گاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، تو مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ الا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ان قرآن پڑھنے والوں کا، سیکھنے والوں کا ذکر اللہ اپنے درباری فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام، اللہ بندے کا نام لے کر کہہ کہ دیکھو میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، یہ بندے میرا کلام سن رہے ہیں، اللہ، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ اگر کوئی دنیا کا بڑا آدمی، کوئی سیٹھ، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی راجہ اور یا کوئی اس طرح کا بڑا آدمی اگر ہمیں جانتا ہے اور وہ ہمارا نام لے تو لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ یار اس کو اس کا نام یاد ہے اور یہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے اور رب العالمین ہے اور سچا بادشاہ ہے اور ساری کائنات کی فرما روائی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کا نام لے اپنے درباری فرشتوں کے اندر، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ کوئی بڑا اس سے اعزاز نہیں، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا شعور نصیب فرما دے اور اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، صحابہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا ابی، حضرت ابی کون ہے؟ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب ہے، اقرأہم کتاب اللہ ابی بن کعب۔ تو ابی بن کعب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ابی آؤ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو سورہ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ جو سورہ بینہ ہے، سورۃ القدر کے بعد یہ قرآن مجید میں موجود ہے، جو آخری پاؤ ہے قرآن مجید کا، اس کی دوسری صورت ہے یہ۔ تو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے یہ صورت سناؤں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میں ہاں تیرا نام لیا ہے۔ کہنے لگے میں اتنا خوش نصیب کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اس بات پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خوشی کے ساتھ آنسو جاری ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اور اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ تو ابی بن کعب ایسے انگلی کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بتاؤں۔ کہنے لگے سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی شان کا بیان ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ کون ہے اور کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کی عظمت ہے۔
ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے وہ بھی پڑھیں اور یاد کر لیں۔ اور سورہ یہ بقرہ کی یہ عظیم آیت ایسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ اور التزام کے ساتھ، تو وہ شخص صرف اس کے جنت میں جانے میں صرف رکاوٹ ہے تو موت، جو ہی وہ دنیا سے جائے گا اس کا قدم جنت میں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو یاد کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ایسی آیات ہیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ المعوذتین ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، صورتیں یاد کرنی چاہیے، اور قرآن تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہنا چاہیے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے، جس گھر میں نہیں پڑھا جاتا وہ تو قبرستان ہے، اور جس آدمی کے دل میں قرآن ہے، جس کی زبان پر قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ زندہ ہے، اور جو کسی کے سینے میں قرآن نہیں ہے، کسی کی زبان پہ قرآن نہیں ہے، تو وہ تو ویرانہ ہے، وہ ویرانہ ہے۔ تو اپنے آپ کو آباد کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو بھی آباد کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم اللہ رب العزت کی رحمت ہے، رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ میں نے عرض کیا سننا بھی رحمت، پڑھنا بھی رحمت، اور عمل کرنا بھی رحمت۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکتوں والی کتاب ہم نے اتاری ہے۔ جو برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر، بلائی، اچھائی، خوبی اور خوشحالی یہ انسان کو ملے، اور بہت وسیع ہو، بڑی ایسی ہو کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ باقی بھی رہے، جاری بھی رہے، قائم بھی رہے، ختم نہ ہو۔ یہ خیر اور برکت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ هذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا، اور اس کی مخالفت سے ڈرو لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ عمل کرنے سے بھی رحمت ہوتی ہے، پڑھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے، سننے سے بھی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ رحمتوں کا خزانہ ہے، رحمت للمومنین، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نواز دے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ کے فضل پر اور اس اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، جو لوگ جمع کرتے ہیں، جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں، زمینیں بناتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں، یا کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ شاپنگ مال بنا لیتے ہیں، کوئی پراپرٹی بنا لیتے ہیں، کوئی ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جہاں سے بچے کھاتے رہیں گے، ان کو بھی انکم ہوتی رہے گی۔ یہ کوئی چیز جو ہے نا اللہ کے ہاں ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ رب العزت یہ کہیں کہ یہ خیر ہے۔ خیر ہوتا ہے دنیا کا مال جب حلال ہو اور صحیح جگہ کے اوپر خرچ ہو، اور کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، پھر یہ خیر ہے۔ اور اگر حرام کمایا، حرام جگہوں پر خرچ کیا، تو پھر یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے دھکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھٹکارتے ہیں، جس کو دھتکارتے ہیں اس کو یہ چیز دے کے اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مال جو ہے اس وقت خیر ہوتا ہے، لیکن دین خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو پھر یہ وہ خیر کا خزانہ ہے کہ انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، انسان کی قبر بھی اچھی ہو جاتی ہے، حشر بھی اچھا ہو جائے گا، اور جنت میں تو پھر یہ انسان کے لیے ایسی عظمت کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو جنت میں جائیں گے قرآن پہ پڑھنے والے، قرآن کے قاری اور حافظ اور قرآن پر عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا پڑھنا ختم ہوگا وہاں تمہارا مقام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید یہ خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، جو لوگ جمع کرتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو یہ 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، یہ 7 آیتیں ہیں۔ یہ 7 آیتیں ایسی ہیں کہ اس جیسی صورت نہ کوئی تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ یہ ایک منفرد قسم کی صورت ہے، ایک یکتا قسم کی صورت ہے۔ اس کی جیسی صورت کسی کتاب میں نہیں ہے اس سے پہلے جو آئی ہے، اور قرآن میں بھی واحد صورت ہے۔ اور یہ صورت ایسی کیوں ہے؟ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اور اللہ کے ساتھ جو بندگی کا عہد ہے،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम ये अहद अल्लाह के साथ बांधते हैं कि या अल्लाह इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे और ज़िंदगी के हर काम में तुझी से मदद तलब करेंगे। तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, तेरे सिवा कोई कारसाज नहीं, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं, और इबादत का हकदार तू है। तज़ल्लुल और खुज़ू, झुकना और तेरे सामने सजदा रेज होना और तेरी फरमा बरदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारना, ये सिर्फ तेरा हक है, तेरे सिवा किसी के लिए ये नहीं। इय्याका नअबुदु, अल्लाहु अकबर, उबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फरमा बरदारी को अल्लाह के लिए खालिस करके अल्लाह की इबादत करो। यही सारे नबियों की तालीम है और यही सब नबियों को हुक्म दिया गया है। उमिरतु अन अअबुदल्लाह, मुझे यही हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ। तो ये सूरत वो सूरत है जिसके अंदर हम अल्लाह के साथ ये अहद बांधते हैं, ये अल्लाह के साथ वादा करते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। वो रास्ता कौन सा है? नबियों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, और के नबियों के सच्चे पैरोकार सिद्दीकीन, और फिर शुहदा नेकोकार लोगों का रास्ता, और जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, जाने भी कुर्बान करते हैं, माल भी कुर्बान करते हैं, जो इनका रास्ता है और जो जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो ये रास्ता हम अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे ने मांगा मैंने उसको दे दिया। तो ये बड़ी अजीम सूरत है कुरान मजीद की। कुरान का सारा खुलासा इस सूरत में आ जाता है, इस सूरत के अंदर सारे कुरान का खुलासा आ जाता है। इसलिए इसके बारे में फरमाया कि आपको हमने ये सूरत अता फरमाई, सबब मिनल मथानी। और कुरान की सूरतों के लिहाज से 3 सूरतें, फिर 5 सूरतें, फिर 7 सूरतें, फिर 9 सूरतें, फिर 11 सूरतें, फिर 13 सूरतें, ये 6 मंजिलें हैं। और फिर आखिर की सूरह काफ से लेकर आखिर कुरान तक की जो सूरतें हैं, पहले जो गुजरी हैं 5 मंजिलें, और ये जो 13 सूरतों वाली मंजिल है, 13 को अगर 5 के साथ दरब दें तो कितना बनेगा? 65 बनेंगे। और ये सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक 65 सूरतें बनती हैं, ये आखिरी मंजिल है। तो ये अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता फरमाया। और इसकी एक और भी तकसीम है जो उलमा ने की है कि मानी और बतालिब के लिहाज से भी कुरान मजीद की सूरतों के 7 मजमूए हैं। कुरान की सूरतों के अंदर ये तरतीब है कि पहले मक्की सूरतें होती हैं और बाद में फिर मदनी सूरतें होती हैं। इस तरह ग्रुप बनते हैं कुरान मजीद की सूरतों के, और वो भी 7 ग्रुप हैं। तो कुरान मजीद यानी इसका खुलासा सूरह फातिहा और कुरान की सारी सूरतों के मजमूए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाए हैं, सबब मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम। तो ये ख़जाना, ये खैर और बरकत का इतना बड़ा ज़ख़ीरा आपको अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया है। तो इसके बाद ला तमुद्दन्ना इलैका इल्ला मा मत्ताना बिही अज़वाजन मिनहुम, जो दुनिया की चीज़ों के फ़ायदे और दुनिया की चीज़ों की आसानियाँ और उसकी आसाइशें और रंगीनियाँ और उसकी जो दिल रुबाइयाँ हैं जो लोगों को दे रखी हैं, आप उनकी तरफ निगाह उठा कर उनकी तरफ नज़र भी न उठाएं। कोई चीज़ ही नहीं है ये इसके मुकाबले। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर इसकी वज़ाहत फरमाई। ये सूरत निसा की आयत है। फरमाया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब, अल्लाह ने आप पर यह कुरान उतारा, वल हिकमा, और इसकी समझ दी आपको, इसके मुताबिक अमल करने का तरीका बताया, और इसकी तौहीन, इसकी तौज़ीह, इसकी तशरीह, इसकी तफ़हीम और इसका बयान किया अल्लाह ने आपको रसीद फरमाया। अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, आपको वो इल्म सिखाया जो आप नहीं जानते थे। व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल। और जिसको कुरान मिल गया, वो पीछे जो आयत सुनी आपने सूरह यूनुस की, कुल बिफ़ज़लिल्लाह, इस अल्लाह के फजल पर लोगों को खुश होना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जिसको ये दे दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, फिर उसको और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए। तो ये बेटे जिन्होंने माशाल्लाह कुरान पढ़ा है और उनके वालिदैन जिन्होंने इनको पढ़ाया है, इनको इस बात पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने इतना बड़ा खैर का, बरकत का, इज़्ज़त का, करामत का, कामयाबी का, फौज़ फलाह का, सआदत का और अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह की रहमतों के हुसूल का ऐसा ज़रिया अता फरमा दिया कि दोनों जहान में ये इंसान को बहुत ही इज़्ज़त और अज़मत के साथ सरफराज करने वाला ज़रिया है। कुरान मजीद की जो सिफ़ात है ना, इन्नहु लकुरआनुल करीम, इसके अंदर करामत है। अल कुरान अज़ीम, इसके अंदर अज़मत है। किताबुन अज़ीज़ व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये इज़्ज़त वाली किताब है। जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसको अज़मत भी अता करते हैं, उसको इज़्ज़त भी अता करते हैं, उसको करामत और शर्फ भी अता करते हैं। इसलिए कुरान मजीद जिसको मिल जाए उसकी हमें भी इज़्ज़त करनी चाहिए और उसको भी अपने अंदर कोई एहसास कमतरी नहीं रखना चाहिए। यही अल्लाह की ऐसी दी हुई नेमत है कि लोग तो इससे मारूम है। अगर अल्लाह ने हमें दी है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ा इनाम है, इस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए।
تو قرآن مجید جن بچوں نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی، اور بالخصوص جو اس ادارے کے ماشاءاللہ محترم اور منتظم ہیں، جو ایک ماشاءاللہ بہت ہی عظیم کام کر رہے ہیں، ہمارے قاری عنایت اللہ صاحب، ان کو بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول فرمائے، اور قرآن مجید کی یہ تعلیم عام ہو، اس کے الفاظ کی تعلیم، اس کے معانی اور مطالب کی تفہیم، اور اس پر عمل کی تربیت، اس کے مطابق عمل کرنے کی تربیت۔ یہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے رسولوں کا تعارف کروایا، اور جو انسان کے لیے اصل جگہ ہے رہنے کی جنت، اس کا تعارف کروایا، اور جس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں جہنم میں نہ جانا، ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، ہمیں جہنم سے بچانا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ اور جو آدمی جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے۔ اور انسان جو ہے اس کا مقام کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ انسان جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ بہت ساری اپنی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اسے احسن تقویم یعنی بہترین پیکر، قد و قامت، بہترین شخصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں جو عرضہ فرمائی ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے مالا مال فرمایا انسانوں کو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو انسان کو یہ بتایا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، اور پھر وہ جو اعلیٰ ترین مقام ہے کہ انسان اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشوں سے اس کو مالا مال کر دے۔ وہ چیز جو ہے جس چیز کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کا یہ کرام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ رب العزت کا یہ اتارا ہوا دستور ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر انسان اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے، اور اگر انسان اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق عمل نہ کرے، اس کو نظر انداز کرے، اس سے آنکھیں بند کر لے اور اس سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارے، تو اللہ اکبر، من اعرض عن ذکری، جو میرے اس ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، اس کی یہ معیشت دنیا کی زندگی بھی تنگی والی ہوتی ہے، قبر کی زندگی بھی تنگی والی ہوتی ہے، اور حشر کی زندگی بھی اس کی تنگی والی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن مجید کا مختصر پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس بچے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا حامل بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن مجید کا حافظ اور محافظ بنائے، قرآن کے الفاظ کے بھی یہ حافظ ہوں، اور قرآن کے احکام اور حدود کے بھی یہ حافظ بھی ہوں اور محافظ بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ان کا ساتھی بنائے، ان کی زندگی کا بھی ساتھی اور رہنما ہو، اور ان کی قبروں میں بھی ان کے لیے وہ مونس و غمخوار ہو، اور ان کے لیے قبر میں روشنی کا باعث ہو، قرآن قبر کی زندگی کی راحت کا باعث ہو، اور قیامت والے دن بھی ان کے لیے ایسا ہو کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے، ان کی سفارش کرے، اور ان کو وہ عزت و تکریم حاصل ہو جو اللہ نے قرآن کے حافظوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سعادت اور وہ عزت و کرامت عطا فرمائے جو حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، لباس پہنایا جائے گا ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، وہ لباس اللہ پہنائیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ کس لیے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ تمہارے بچے نے تم قرآن پڑھا تھا اور تم نے اس کو قرآن پڑھایا تھا، اس وجہ سے تمہاری عزت افزائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بیت المکرم، جامع بیت المکرم، اللہ اکبر، اس ادارے کو اللہ برکت دے، اور قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو ان کے دست و بازو ہیں، جو ان کے ساتھ پشتیبان ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس عظیم کام کے لیے، اس بابرکت کام کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن مجید پڑھنے والے، پڑھانے والے، والدین، بچوں کو اس پر لگانے والے، اور ان کے لیے بندوبست کرنے والے، اہتمام اور انتظام کرنے والے، یہ سارے ہی اس قرآن کی تجارت میں، اس قرآن مجید کی برکت میں سارے شریک ہوتے ہیں، پڑھنے والا بھی، اس کے والدین بھی، اس کے اساتذہ بھی، اور جو اس کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ شریک کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو اس سلسلے میں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارا امام بھی بنائے، ہمارے لیے حجت و برہان بھی بنائے، اور ہمارے لیے شافع اور مشفع بنائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم جائیں تو قرآن مجید ہمارے لیے نور ہو
قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہماری سفارش بھی کرے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے. اللہ رب العزت ہمیں دوسرا قرآن چشمہ کا بتاؤ. خادم. جی آپ نے فرمایا تھا نا 2 چشمے ہیں، ایک تو ہاں، قرآن. شفا کے 2 چشمے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا شہد ہے. لیکن شہد خالص ہونا چاہیے. خالص شہد یہ انسان استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فی شفاء للناس، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے. وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ انسان کے لیے بڑی خیر کا باعث ہے. اور قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. اور قرآن مجید رات اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ مدرۃ للداعی للجسد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم سے بیماریاں دور کر دیتا ہے. سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر تھے تو اسی طرح علاج کرتے تھے. بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے، بڑی پیچیدہ بیماریاں ہوتی تو ان کو دوائی بھی دیتے اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ نے قرآن کے ساتھ رات کو قیام کرنا ہے، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے آپ نے کھڑے ہو کر. تو بعض کہتے ہیں کہ ہم تو کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا پھر آپ کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تشریف لائے صحابہ کے مجمع میں، بڑے خوش تھے آپ، چہرے پر بڑی شادابی تھی اور بڑی شادمانی تھی اور بڑی تابانی اور درخشندگی تھی. تو صحابہ کرام نے دیکھا یا رسول اللہ آپ ماشاء اللہ تشریف لائے. فرمایا میں تمہارے لیے ایک بشارت لے کے آیا. وہ بشارت کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہیں مبارک ہو، یہ قرآن جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ایک رسی ہے. ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. قرآن کو پکڑ لو، اللہ کے ساتھ آن لائن ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جاتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے. اس کے ساتھ جڑو، یہ اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی. تو پھر جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مضبوط سہارا اور مضبوط کڑا عطا فرما دیا. یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، ہمیشہ یہ انسان کے ساتھ رہے گا اور اس کی سلامتی، اس کے تحفظ، اس کی کرامت، اس کی عزت، اس کی بقا اور اس کے تقدم اور اس کی رفعت کا یہ باعث بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا اس محبت کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ اور اس طرح الفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے. جب یہاں سے فارغ ہو کے آپ جائیں، اللہ کے فرشتے آپ کو مبارکباد دیں کہ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. معاف ہی نہیں کیے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ماشاء اللہ شیخ صاحب تشریف لائے ہیں. بیان تو یہ کریں گے، ہم تو بس طالب علم ہیں، وہ طالب علم والی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ.